وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ صدق اللہ المولانا العظیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بزرگان محترم معزز سامعین کرام، یہ بات ہم سب لوگ جانتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر وہ ایمان والا جو کلمہ پڑھا ہے وہ انشاءاللہ جنت میں ضرور جائے گا۔ یہ بات الگ ہے کہ گناہوں کی کچھ نحوست سے کچھ دوزخ کی ہوا یا اس کی تھوڑی سی سزا پائے گا، لیکن کلمے کی برکت کا معاملہ یہ ہوگا کہ وہ انشاءاللہ ایک آدھا ایک دن ضرور وہ دوزخ سے نکالا جائے گا اور جنت میں بھی آیا جائے گا۔ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کلمہ پڑھنے والا مسلمان اگر اخلاص سے کلمہ پڑھ لیا تو اس کے لیے جنت والی ہو جاتی ہے۔ صحابہ پوچھے یا رسول اللہ کلمے کا اخلاص کیا ہے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلمہ پڑھنے والا ایک تو ہے کہ حرام اور ناجائز چیزوں سے رکے اور غلط چیزوں سے باز آئے، جس کو اللہ نے منع کیا ہے اس سے رکنا، جس کو کرنے کا حکم دیا ہے اس کو کرنا۔ اسلام اسی کا نام ہے۔ ایک مرتبہ میں اپنی جماعت لے کر نظام الدین مرکز کی مسجد میں تو وہاں پر جائزہ ہوتا ہے، جماعت والوں سے پوچھتے ہیں کہ بھائی کیا سیکھ کر آئے، اتنا وقت آپ لگا کر آئے تو کیا حاصل کر آئے؟ تو ہماری جماعت کے ایک ساتھی کو لے کر آئے بٹھا کے پوچھے بتاؤ کیا کیا سیکھے؟ تو وہ بیچارہ بولا نہیں۔ کون ہے تمہارا امیر؟ میری طرف اشارہ کر یہ ہے، چلو ادھر آؤ۔ اور کرسی میں بٹھا کر پوچھے کہ اچھا یہ بتاؤ دین کس کا نام ہے؟ ایک تو ہے کہ بڑے بڑوں کے سامنے زبان کھولنا بھی مشکل ہے، کچھ بولنا بھی مشکل، اس واسطے جانتے تو ہیں ہم بھی، لیکن بڑوں کی زبان سے کیا نکلتا ہے یہ سننا چاہتے ہیں، کیونکہ یہ لوگ بہت پتے کی باتیں اچھی اور پکی باتیں ہوتی ہیں۔ میں بولا کہ بھائی بہتر ہے آپ ہی بولے تو اچھا ہے۔ میں نے بھائی اب آپ عالم ہیں، آپ اتنا نہیں معلوم، آپ اتنا نہیں جانتے کہ دین کس کا نام ہے؟ خیر میں دو چار باتیں بولتا رہا تاکہ مولانا اس کا نام دین نہیں ہے، دین اللہ کے احکام کا نام ضرور ہے، لیکن اصل جو دین ہے وہ یہ ہے جس کو اللہ کرنے کا حکم دیا اس کا کرنا، جس سے منع کیا ہے اس سے رکنے کا نام دین ہے۔ جاننا الگ چیز ہے، کرنا الگ چیز ہے۔ تو اب یہاں پر آنے کے بعد اللہ تعالیٰ جل شانہ اب یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس کا یہ ایمان
اور یہ ہے مسلمان، اور یہ ہے جنت میں جانے والا انسان، تو کیا ایسے ہی جائے گا؟ آپ کا ذرا سا کپڑے پر کسی قسم کی نجاست اگر لگ جائے تو آپ کا دل نہیں بولتا کہ آپ مسجد میں جائیں، آپ چاہتے ہیں کہ اس کو دھوئیں، اس کو پاک کریں، صاف کریں، پھر اس کے بعد مسجد میں آئیں۔ تو کہا ایسا ہی اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا، بندہ کتنا ہی اپنی جگہ پر بہت کچھ ہو، لیکن اگر کچھ گناہ ہے اس کا، جب تک دھل نہ جائے، چل نہ جائے، نکل نہ جائے، پھر اس کو جنت کا مستحق نہیں ہو۔ اس لیے جنت میں داخلے کے لیے ایمان شرط ہے، دوزخ سے بچنے کے لیے بھی ایمان ہی شرط ہے۔ ایمان والا ہی جنت میں جائے گا، ایمان والا ہی دوزخ سے بچے گا۔ لیکن اب یہاں چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر وہ کلمہ پڑھنے والا انشاءاللہ جنت میں ضرور جائے گا، لیکن چونکہ گناہ انسان سے ہوتے ہیں، بعض وقت آدمی کے ساتھ شیطان برگلاتا ہے، چونکہ ازلی دشمن ہے یہ، ابتدا سے لے کر آخر وقت تک بہکانے کی فکر کرتا ہے، کیا اس کو نکالا تو ہوں جنت سے، مگر جنت میں جانے نہیں دوں گا، یہ قسم بھی کھایا ہے، کوشش اس بات کی کرے گا کہ وہ جنت میں ہم کو نہیں جانے دے گا، آخر وقت تک کوشش کرے گا۔ بہت جگہ لکھا ہے کتاب میں، ایک نام ہے کتاب کا نام دلائل الخیرات، اس میں لکھا ہے بڑے بڑے اللہ والوں کو بھی آزمائش کا معاملہ ہوتا ہے، ہاں اگر کسی کو اللہ بچایا تو یہ الگ بات ہے، مگر اللہ کسی کو اگر نہیں بچایا تب اللہ تعالیٰ جل شانہ بھی اس پر رحم کرے، اس کا کیا حشر ہوگا؟ کیونکہ زندگی بھر تک آدمی کوشش کرتا ہے، محنت کرتا ہے، اور یہ چاہتا ہے کہ میں دنیا میں بھی اچھا رہوں، آخرت میں بھی اچھا رہوں۔ کون چاہتا ہے کہ میں دنیا میں بھی خراب ہو، آخرت میں بھی خراب ہو؟ ایسا تو کوئی نہیں چاہتا، لیکن شیطان چونکہ ہمارا دشمن ہے تو وہ چاہتا ہے کہ یہ نہ جائے جنت میں، اسی وجہ سے تو جنت سے وہ بھی نکالا گیا ہے، شیطان کو بھی حضرت آدم علیہ السلام کی وجہ سے ہی نکالا گیا ہے۔ چنانچہ وہ آخری وقت تک کوشش کرتا ہے۔ ایک ہے مولانا محمد بن محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ، یہ بہت بڑے امام گزرے ہیں، ایک نہیں دو نہیں بلکہ 100 دلیل لکھی ہے، 100 دلیل اللہ کے ایک ہونے میں۔ آخر وقت میں ان کا جب دنیا سے جانے کا وقت آیا تب ہے تو ہے سب کے ساتھ میں بول رہا ہے، اے محمد میرے ہاتھ سے تو بچ گیا، اے محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ نام بچ گیا۔ تو حضرت نے کہا ارے بچا کا ہے بھائی میرے سے، جب تک میرے زبان سے کلمہ نکلتے ہوئے دم نہ نکل جائے بچنے کا کوئی سوال ہی نہیں پیدا۔ بچنے کا معاملہ اس وقت میں ہوگا جب میرے زبان سے کلمہ نکلے اور پھر دم نکلے۔ اسی لیے قرآن میں
ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اے ایمان والے جب تم میرے پاس آئے گا تو آخری حالت میں ایمان والا بن کر آ، یہ شرط ہے۔ دنیا میں مسلمان بننا، ایمان والا رہنا، نام ہمارا مسلمانوں کی فہرست میں رہنا کوئی کمال کا معاملہ نہیں ہے۔ کمال کا معاملہ یہ ہے جس وقت وہ دنیا سے جا رہا ہے اس وقت میں ایمان والا اور مسلمان بن کر رہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کے شانوں کا معاملہ کچھ عجیب اور غریب یہ ہے کہ بندے کے ساتھ جب اللہ نے ہر وہ بندے کے ساتھ اللہ کا معاملہ اچھا ہی ہوتا ہے، برا نہیں ہوتا۔ یہ بات الگ ہے کہ گناہوں کی منحوسیت سے کچھ حالات اس کے آگے پیچھے ہونے لگتے ہیں، کبھی بیمار ہو جاتا ہے، کبھی پریشان ہو جاتا ہے، کبھی ناگہانی چیزوں کے اندر کھنچ جاتا ہے، کبھی ایسی چیزیں اس کے سامنے آ جاتی ہیں جس کی وجہ سے وہ گناہ کر بیٹھتا ہے۔ تو اب اس گناہوں کی منحوسیت کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی کسی نہ کسی درجے میں اللہ سے دور ہونے کا ایک ذریعہ بنتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرا بندہ میرے قریب آ جائے، پھر سے میرا بندہ پھر میرا ہو جائے، میرا بندہ جنت میں جائے۔ پیدا ہی انسان کو اللہ تعالیٰ کیا ہے جنت میں بھی آنے کے لیے، اور ایمان دیا ہی اس لیے کہ وہ جنت کا مستحق بنائے۔ لیکن اب یہ ایمان کے دینے کے بعد اگر وہ ایمان کا استعمال صحیح نہیں کیا تو ظاہر بات ہے تو دنیا کے اعتبار سے جان تو دے دیا اور پھر چھری بھی دے دیا، کہا کہ اس سے آپ اپنے چیزوں کو کاٹ کر آپ کا جو ہے استعمال کریے، پیاز کاٹیے، آلو کاٹیے، بیگن کاٹیے، اس کا کاٹ کر آپ اپنا استعمال کیجیے کھانے پینا۔ یہ کاٹنے کے بجائے آپ اپنا گلا کاٹ رہے ہیں، آپ اپنا ہاتھ کاٹ رہے ہیں، آپ اپنا پیر کاٹ رہے ہیں، پیٹ کاٹ رہے ہیں، یہ کس کا قصور ہے؟ یہ تو آپ اپنا قصور ہے۔ آپ کو چھری دی گئی ہے یا چاقو دیا گیا ہے تو آپ کو چیزیں کاٹنے کے لیے دیے گئے ہیں، نہ کہ آپ کو اپنے آپ کو نقصان پہنچانے کے لیے دیا گیا ہے۔ کہا ایمان جو دیا گیا ہے آپ کو اپنے حفاظت کے لیے دیا گیا ہے، اگر اس ایمان کی حفاظت آپ اگر نہیں کر سکتے تو پھر یہی ایمان ہوگا جو آپ کے پاس سے آہستہ سے نکل جائے گا۔ ہمارے استاد محترم مولانا شجاع الدین صاحب امیر جماعت لاتور فرمایا کرتے تھے، ارے میاں ایمان اتنا غیور ہے، اتنا غیور کے معنی غیرت والا، ایمان بہت غیرت والا ہے۔ جب ایک مہمان تمہارے گھر میں آ جائے اس کو ذرا تیری نگاہوں سے دیکھے تو انہیں واپس چلے جائے، پھر کبھی نہ آئے، اور بولتا ہے کہ بھائی ہماری قدر نہیں ہے، ان کے پاس جا کر کیا فائدہ، کھانا نہیں ملے تو کوئی بات نہیں مگر کم سے کم بات تو اچھی کر لیتے، لیکن بات بھی کرنے تیار نہیں، دیکھنے تیار نہیں۔ تو ایسوں کے پاس جگہ کیا ہے؟ اسی لیے ہندی کا ایک شاعر تلسی داس ہے، اب چونکہ ذرا ہم ہندی پڑھے ہوئے ہیں تو اشعار بھی ہم کو یاد ہے، آوش نہیں ہر چیز نینن نہیں سنے، میں سمجھا دیتا ہوں چونکہ ہندی آپ کو اکثر آتی ہوئی، پھر بتاؤ، آوش نہیں ہر چیز نینن نہیں سنے، تلسی وہاں نہ جائیے کنچن برسے میں۔ اگر کسی کے پاس جا رہے ہیں آپ، اس کے آنکھوں میں تمہاری محبت نہیں ہے تو ایسوں کے پاس سونے کا بارش برسے تو بھی نہیں جانا چاہیے۔ چنانچہ جب یہ معاملہ ہوتا ہے دنیا کے اعتبار سے پھر تو خداوند قدوس کا معاملہ کیا ہوگا کہ خداوند قدوس میرا بندہ اتنا قیمتی ایمان دینے کے بعد میں بھی اس ایمان کی قدردانی نہیں کر رہا ہے اور اس ایمان کو جو ہے اپنی حفاظت نہیں کر رہا ہے،
ایک نہیں دو نہیں، اس ایمان کی حفاظت کے لیے 1,00,000 کم و بیش 24,000 پیغمبر آ کے سمجھائے ہیں۔ دیکھو ایمان کی حفاظت کرو، ایمان کی حفاظت کرو، ورنہ ایمان ختم ہو جائے گا، چل جائے گا۔ تو ہمارے مولانا کہتے تھے میاں ایمان اتنا غیور ہے، اتنا جو ہے غیرت مند ہے کہ جیسا سر کے اوپر سے ٹوپی علامت نکل جاتی ہے، کوئی تکلیف نہیں ہوتی کا ایمان ایک بول اگر آپ ایسے بولے جس کی وجہ سے آپ کو سمجھ میں بھی نہیں آتا کہ میں کیا بول دیا، لیکن ایمان وہاں سے آ جاتا ہے۔ مثلا اب یہاں جتنے بھی شادی شدہ لوگ ہیں مسئلہ سن لیں، شاید آپ حضرات کو معلوم ہو یا نہ ہو، غلطی سے ہونا بول کے نہیں، عمدن نہیں، یاد رکھ کر نہیں، غلطی سے زبان سے اگر یوں کہے کہ میں نے اپنی بیوی کو طلاق دے دیا تو طلاق ہو جائے گا۔ ہو گیا، مسئلہ ختم ہو جاتا ہے، آپ کی بیوی اب نہیں رہے گی۔ میں بولتا ہوں ہونا بول کو کریں گے، ہونا بول کو نہیں کرے، تلوار لے کر ہونا بول کے مارنا نہیں ہے، تو ایسا مار کرتا ہے نہیں کرتا، مرتا ہے نہیں مرتا، اس وقت سے میں دیکھا ختم ہو جاتا مسئلہ۔ جب معاملہ دنیا کے اعتبار سے، ظاہری اعتبار سے تمہارا خاتمہ ہو سکتا ہے تو اس سے کہیں ہزاروں درجے زیادہ جو ہے اس باطنی اعتبار سے کہ آپ کے زبان سے ایک لفظ نکل گیا معاملہ ہو گیا۔ تو جیسا بیوی کا طلاق ہو جاتا ہے ایسا ہی ایمان بھی ختم ہو جاتا ہے۔ مثلا میں روزہ دھوکا لے کے موسم میں آیا، اللہ میاں کو کیا فائدہ ہوگا ہمارے بھوکے رکھنے سے؟ اکثر لوگوں کو یہ بولتے ہوئے سنے ہوں گے آپ، اللہ میاں کو ہمارے بھوکے رکھنے سے کیا فائدہ ہوگا؟ حالانکہ یہ لفظ کتنا ظاہری اعتبار سے خطرہ نہیں ہے، برا نہیں دکھتا، لیکن اتنا برا ہے یہ لفظ اگر سمندر میں ڈالے تو پورا سمندر کا پانی کڑوا ہو جائے، ایمان ختم ہو جاتا ہے۔ ایک بات، دوسری بات، اگر کوئی یہ بولا کہ سر تو میرے بزرگوں دوستو ایسی باتوں سے آدمی حفاظت کرے۔ جب اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں سے ایمان ختم ہو جاتا ہے تو بڑی باتوں کا تو اللہ ہی حافظ ہے، وہ کیا ہوگا؟ اسی لیے فرمایا جب آخری وقت ہوگا شیطان پوری کوشش کرتا ہے، کرتا آخر میں جس وقت میں ملک الموت آتا ہے اس کی روح قبض کرنے کے لیے انہیں بھی آ جاتا ہے۔ حدیث میں لکھا ہے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کوئی لوگ ہمارے پاس ملنے کے لیے ملاقات کرنے کے لیے آ رہے ہیں، کیونکہ وہ 500 لوگ ہوتے ہیں، ملک الموت کے ساتھ میں جو آنے والے حضرات ہیں وہ 500 لوگ ہوتے ہیں، چاہے جان نکالنے والے ہو یا خوشخبری سنانے والے ہو۔ اب خوشخبری سنانے کا بھی تو جان نکالنے کے واسطے چاہے وہ بھی، چنانچہ وہ جو فرشتے آ رہے ہیں تو انہیں ایسا محسوس کرے گا کہ ہمارے سے کچھ ملنے کے لیے آ رہے لوگ۔ جب یہ لوگ آ رہے ہیں تو ایسا محسوس ہو جائے گا کہ بھئی یہ ہمارے سے رشتے دار ملنے کے لیے آ رہے ہیں، تو وہ بھی آئے گا، شیطان بھی آئے گا، تو وہ شیطان کو نہیں پہچانے گا۔ اس واسطے شیطان تقریباً حلیے بدلتا ہوا، کتنے حلیے، جتنے انسان کے حلیے ہیں وہ، جتنے جانور کے حلیے ہیں وہ، جتنے حلیے ہیں سب 18,000 حلیے بدل کر کون سی شکل میں آئے گا یہ نہیں بات، لیکن آپ کے سامنے آپ کے ذہن کے مطابق آئے گا۔ اب آپ بولیں گے کہ یہ تو میرا محسن ہے، یہ تو میرا قریبی آدمی ہے۔ اب میں چونکہ ذرا
मौलवी किस्म का आदमी हो तो मेरे पास मौलवी साहब बनकर आ जाएगा, एक बड़ी दाढ़ी बनाकर आएगा और टोपी लगा कर आएगा, जुब्बा पहन कर आएगा, तो मैं जाहिर बात है मैं तो खुश हो जाऊंगा कि भाई मेरे सर का आदमी आ गया। अब वो आकर मेरे सामने वाद और बयान शुरू कर देगा, तो मैं बोलेगा कि भाई माशाल्लाह मेरे जमात का साथी मालूम होता है, बड़ा अच्छा दोस्त मालूम होता है, मेरे को वाद और नसीहत कर रहा है। करते 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 आखिर में वहां तक आएगा, अरे भाई तुझे इतनी प्यास लग रही है, तेरे को पानी कोई नहीं दे रहा, क्योंकि जिस वक्त में जान निकाली जा रही है, अगर उस वक्त में प्यास का मामला अगर आदमी को समंदर में ला के रखे तो उसका प्यास नहीं बुझती रहती, इतनी जो है प्यास लगती है। क्योंकि इस वास्ते उमूमन जब जान जाती है तो पानी डालते हैं या दूध डालते हैं, अक्सर और बेशतर देखे हो क्या बन रहा है। तो अब ये आकर कहेगा कि भाई तेरे को कोई पानी नहीं दे, तेरे रिश्तेदार तेरे भाई पानी तो नहीं, देख मैं पानी लेकर आया तेरे लिए, बहुत ठंडा पानी लेकर आया। जैसा उमूमन गर्मा के दिनों में रोजा, रमजान अभी आ रहा है, रमजान आ रहा है, इफ्तार के वक्त में आदमी ठंडे पानी की बोतल या घड़ी वगैरह रख लेकर बैठते हैं, ताकि जैसा ही सैरन हो और फौरन पानी पहले पिए थे। तो ऐसा आदमी जो है प्यास की वजह से खूब सैराब होकर पीता है और फौरन पहले वो पीता है, हड़प लेता है, कहा कि भाई मेरे को प्यास बहुत लग रही है और पानी तो होना चाहिए, पानी तो कोई दे नहीं रहा, तो पानी मैं लेकर आया। तो कहा कि अच्छा पानी लेकर आया तो दे दे। कहा कि मगर मेरी भी एक शर्त है ना। तुम बोले कि तेरी क्या शर्त है? कहा कि तू जो है बहुत सारी बातें, बहुत सारा मामला किया है, अल्लाह की इबादत किया है, अल्लाह को याद किया है, जिक्र किया है, तेरे पास तो बहुत, मैं तो बहुत बड़ा गुनहगार हूं। तू इतना अच्छा आदमी, टोपी लगाया, झुब्बा पहन लिया और ये, और फिर बोल रहा अपने आप को गुनहगार। तो अब ये रहेगा भाई आजीजी और इंतजारी का आदमी का एक हुलिया बना कर आया और जबान से भी बोल रहा है कि मैं बड़ा गुनहगार हूं, तो आदमी समझता है कि ये बिल्कुल आदमी मेरे मुआफिक है। भला बता भाई मैं तेरा क्या खिदमत कर सकता हूँ, मैं तेरी क्या जो है मदद कर सकता हूँ। बस इतना ही है, तू जो है सिर्फ अपनी इबादतों में से थोड़ी इबादत मेरे को दे और मैं तेरे को पानी का एक गिलास दूंगा, तेरी जान बच जाएगी। और उसके तो बोलते ना, जान बचे लाखों पाए, जान बचे लाखों पाए। अरे तेरी अगर जान बच गई तो नहीं मालूम क्या क्या तेरे को मिलने वाला है। बोला कि भाई इतनी बात है तो जो जो तू चाहता है बोले, जो तू चाहता बोले। हदीस में है एक साहब जो 400 साल तक पलक झपकने के बराबर भी अल्लाह की नाफरमानी नहीं करे, अल्लाह अल्लाह करते रहे, इबादत खुदाबंदी करते रहे, और आखिर में जिस वक्त शैतान खां आया, अरे खान साहब ने तो जरा छेड़ना नहीं चाहिए, मैं जबान से निकल जा रहा हमारा। आया शैतान, आकर ये बात बताया, बोला कि भाई अच्छा, तो कहा तेरी जो 400 साल की इबादत है, ये इबादत ये कटोरे पानी की, भाई पानी तो दे दूंगा कि तू इबादत जिसकी 400 साल की इबादत है उसके बदले में ये। बोला भाई जान बचे लाखों पाए, दे दे। जैसा उन्हें लेने का और देने का मामला कर लेगा तो अल्लाह ताला फौरन उसको बोलेगा कि भाई उसको लेकर आओ मेरे पास। बोलेगा कि मेरे बंदे 400 साल इबादत करते हुए तू ये समझ रहा था कि मेरा भी हिसाब होने वाला है, मेरे से भी पूछ होने वाली है। कहा कि तू भी कहाँ बचने वाला है, अल्लाह के फजल का मामला तो हर एक के साथ अगर हुआ तो ही बचेगा, वरना शैतान किसको बचने दिया है, तेरे को बचाएगा। अब यहाँ तो तू एक कटोरे पानी के अंदर 400 साल की इबादत दे चुका,
اب بھلا بتا تیرے عبادتیں ہے کہاں ہے؟ اس وقت میں بولے گا اے اللہ بہت بڑی غلطی ہو گئی، میں اپنے آپ کو سمجھ رہا تھا کہ میں اتنی عبادت کرنے کے بعد میں بھی میرا حصہ ہوگا کیا؟ میں تو جیسے سیدھا جنت میں چلے جاؤں گا، جیسا آج بولتے لوگ اے ہم تو مسلمان ہیں سیدھا سیدھا جنت میں جائیں گے، کیونکہ کرنا پڑے گا نا۔ میرے بزرگ دوستو، کلمہ بھی اس وقت میں کام آئے گا جبکہ کلمے کو پر عمل کیا جائے گا۔ جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلمہ پڑھنے والا حرام چیزوں سے رکے، ناجائز چیزوں سے رکے، بھلی باتوں کو کرے، بری باتوں سے رکنے کا معاملہ کرے، تب کہیں یہ کلمہ کام آئے گا، ورنہ کلمہ بھی وہاں پر آ کر اپنے ہاتھ جوڑ کر ٹھہر جائے گا کہ بھئی تو میرے ساتھ میں جو حق تلفی کا معاملہ کیا ہے میں تیرا ساتھ نہیں دے سکتا۔ تو میرے بزرگ دوستو، کلمے کا حق یہی ہے کہ کلمہ جو کہہ رہا ہے کہ ناجائز چیزوں سے بچنا ہے، جائز چیزوں کو کرنا ہے، احکام خداوندی کو پورا کرنے میں جتنا ہم سے ہو سکتا ہے کرے، اور جتنا ہم سے بچنے کا ہے بچنے کی فکر کرے، تب کہیں جا کر یہ کلمہ کام آئے گا۔ اسی لیے کہا ہم آزماتے ہیں ایمان والے کو، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ۔ جو عربی جانتے ہیں نا وہ حضرات اچھی طرح سے پہچان سکتے ہیں، یہ جو آیت ہے ضرور آزمائش کریں۔ آپ حضرات میں سے کبھی سونا خریدنے کے لیے کسی صراف کی دکان پر پہنچے اور کوئی آدمی دوسرا دودھ لے کر آیا وہاں پر بیچنے کے لیے، تو آپ دیکھے ہوں گے وہ صراف بغیر جانچ کرے کے نہیں لیتا، جب تک اس کی جانچ اور اس کو کسوٹی پر گھس کر نہیں دے گا وہ سونے کو خرید نہیں دیتا۔ کسوٹی کیا چیز ہے؟ کا سونے کی اچھائی اور برائی، کھرا اور کھوٹے کا وہاں پر معاملہ نکلتا ہے۔ اگر واقعی اچھا ہے، صحیح ہے، اصلی ہے، تو اس کی لکیریں پڑیں گی سنہری۔ اگر وہ کھرا ہے تو، اگر کھوٹا ہے تو کالی کالی لکیریں پڑیں گی۔ تو سنار بولے گا کہ یہ سونا تمہارا نقلی ہے، اصلی نہیں ہے، لہذا یہ لے کر جا سکتے ہیں۔ بعض سنار تو اس کو جلا کے بھی دیکھتے ہیں کہ بھئی یہ جلنے کے بعد میں انہیں اصلیت میں آ جاتا ہے۔ چنانچہ جب یہ معاملہ دنیا کے اعتبار سے کھرا اور کھوٹے کو جب تک کھس کر نہیں دیکھے سنار نہیں لیتا، اللہ میاں ہمارے ایمان کو بغیر گھس کے دیکھیں گے کیسا لے گا؟ وہ بھی دیکھے گا کہ میرا بندہ اگر واقعی ان تکالیف کے اندر بھی رہنے کے بعد میں بھی مجھے یاد کر رہا ہے، مصیبتوں کے اندر رہ کر بھی میرے نبی کی سنتوں کی پیروی کر رہا ہے، تب کہیں جا کر اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ قابل قبول ایمان ہوگا۔ اسی لیے کہا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ہم ضرور آزمائش کریں گے۔ بِشَيْءٍ، کون سی چیزوں سے؟ من الخوف، ڈر دے کر۔ حالانکہ ظاہری اعتبار سے ساری چیزیں ایک طرف آدمی کے دل کے اندر ڈر بٹھا دیتا ہے۔ کون سا ڈر؟ کس کا ڈر؟ اسی لیے حدیث میں ہے جو آدمی خدا سے ڈرتا ہے وہ کسی اور سے نہیں ڈرتا۔ جو آدمی خدا سے ڈرتا ہے وہ کسی اور سے نہیں ڈرتا۔ جو آدمی خدا سے نہیں ڈرتا وہ تو سب چیزیں ڈرانا شروع کر دیتی ہے۔ معمولی سی چھوٹی بھی ڈراتی ہے، چھپلک بھی ڈراتی ہے، چھوٹا سا مکوڑا بھی ڈرا دیتا ہے۔ ارے بھائی چھپلک یہاں سے بھاگی، ارے ان کے بھاگی شروع کر دیتے ہیں لوگ، ارے کہیں اوپر نہ آ جائے، زہر نہ چڑھ جائے۔ ہماری یہاں تک کے معاملہ ہے کہ بھئی ہم ہر وہ چیز سے ڈرنے والے بن گئے تو خدا سے ڈرنا چھوٹ گیا ہمارا۔ خدا سے ڈرنا چھوٹا تو چیزوں سے ڈرنا آیا۔ کہا چار چیزوں سے ڈرنا آدمی کو آیا تو پھر ایمان کو خیر سلام کرنا ہو گیا، باقی رہ گیا۔ تو میرے بزرگوں دوستو، من الخوف، ڈر ڈال کر، والجوع، بھوک کی آزمائش ہوگی۔ سب چیزیں ہوں گی مگر آدمی کو بھوک لگ جائے گی۔ اس بھوک کی وجہ سے آدمی نہیں معلوم کہاں سے کہاں پہنچ جائے گا۔
کیا کیا کھانے کے لیے تیار ہو جائے گا. اگر میں یوں کہوں تو بیجا نہیں ہوگا. ہم تو اس وقت میں اگر دعوتوں میں پہنچ گئے تو بغیر ہاتھ دھوئے کے بھی جا کر اس واسطے بیٹھ جاتے کہ ہو سکتا ہے سیٹ نہ ملے ہماری. اب وہ تحقیق کرنا تو بہت دور کی بات ہوگی. کہاں کا کھانا، کیسا کھانا، کس کا کھانا، جی جائز ہے کیا ناجائز ہے، حرام ہے کیا، وہ کھانے کی تحقیق تو بہت دور کی بات ہے. یہ مسلمان تک ہے، مسلمان کا کام تھا کہ تحقیق کر کے کھاتا، ورنہ ہمارا کام تو لڑو کے چڑلی حلال ہو گئی ہے. ہم تو صرف کھانے کے اوپر لپک رہے ہیں، یہ نہیں دیکھ رہے کہ یہ کھانا کس کا ہے. یہاں تو صرف ظاہری اعتبار سے اچھا دیکھ رہے، جائز اور ناجائز کا معاملہ نہیں چل رہا ہے. اب وہ پیٹ میں جانے کے بعد میں کیا ہونے والا ہے وہ تو اللہ ہی جانتا ہے، کہ ایمان کا باقی لگے گا یا ختم کر دے گا وہ تو اللہ ہی جانتا ہے. اسی لیے فرمایا جہاں آدمی کھانا کھاتا ہے تو ساری بیماریاں جیسا کھانے سے آتی ہیں، ویسا سب سے بڑی جو بیماری ہے وہ ایمان کے ختم ہو جانے کا اگر ناجائز کھانا آئے تو. ایک مسئلہ یہاں بھی بتا دوں آپ کو، میں دعوت آئی آپ کو، فلانے صاحب آپ کا نام لکھ دیا گیا، اب رخے کے اوپر ہمارے صاحب مولوی صاحب کی طرف سے رخا آیا ہوا ہے. اب یہ بڑی ٹھنڈ کے جاتے ہوئے، چل بیٹا چل تو بھی چل، چھوٹا بچہ ہے، بڑا نہیں ہے، چھوٹا بچہ ہے. تمہارا کھانا تو جائز ہے اس واسطے کہ رخا آیا تمہاری، لیکن تمہارا جو بچہ ہے وہ بچے کی دعوت تھوڑی ہے. ہاں اگر عام دعوت ہے وتھ فیملی اگر لکھا ہوا ہے تو پھر جائز. وتھ فیملی لکھا ہوا نہیں ہے، آپ کو اکیلے کی دعوت ہے. نہیں مولوی صاحب ہمارے دوست ہیں، وہ گئے تو بھی کچھ نہیں ہوتا، تمہارے کو کچھ نہیں ہوتا، لیکن ایمان کو سب کچھ ہو جاتا ہے. کیونکہ حدیث میں لکھا ہوا ہے بن بلائے احمق لے دوڑے سینک کا جو لقمہ تمہارے پیٹ میں جائے گا وہ ایمان کو ختم کرنے کا ذریعہ بنے گا. وہ تمہارے کو جو ہے سمجھ میں نہیں آتا اس واسطے کہ بھائی ظاہری اعتبار سے تو کھانا آپ ایک والا کھا رہے ہیں، لیکن آپ کا کھانا تو جائز ہوگا، آپ کے بچے کا کھانا نہ جائز. یہاں کر بہت سارے لوگ ہمارے سے مسئلہ ہی پوچھتے ہیں، مولوی صاحب اگر انہوں بلائے تو جانا، بلائے تو جانے میں کیا اعتراض ہے؟ نہیں وہاں جانے کے بعد میں اگر اجازت لے تو زبردستی کی اجازت لے کو لینا. دعوت میں جا کو بیٹھنے کے بعد میں ارے بھائی دیکھو ہمارا بچہ بھی آیا ہے، انہوں نے نکو کھاؤ بولتا کھا لے تو زبردستی کا جو ہے کنڈا کندھے پہ ہوتا ہو. تو اس واسطے جائز نام معاملہ کرنا ہے، ایمان کے باقی رکھنے کا معاملہ کرنا ہے، اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی پیروی کرنا ہے، شریعت کے مطابق کرنا ہے، ایمان کو بچانے کا کام کرنا ہے. تو اب یہاں یہ دیکھنا ہے کہ بھئی ہم اپنے ایمان کو بلجوع بھوک سے آزمائش کریں گے، ونقص من الاموال مال کے اندر نقصان پہنچا کر، والانفس جان کی جو ہے آدمی کو پریشانی ڈال کر، ہو سکتا ہے بیمار ڈال کر. کئی بیماریاں شروع ہوئی ہیں، ایسی بیماریاں کہ کوئی نئی بیماری کبھی سنے بھی نہیں تھے. ایسی بیماریاں ڈال کر، ایسی بیماری کے اندر بھی آدمی اپنے ایمان کی حفاظت کرتا ہے کہ نہیں بھاگم دوڑی کر کے ہر ایک کے سر بول رہا ہے کوئی بیمار ہو گیا، اللہ نے آپ کو معیش ملا تھا کیا بیمار کرنے کے واسطے؟ اللہ نے میرے کچھ کرنا تھا کیا؟ سارے کے سارے لوگوں کو اثر کر میں یہ طرح ایک بیمار ہو گیا. ارے بھائی اللہ جس کو جیسا چاہتے ہیں ویسا ہی تو کرتے ہیں. تو میرے دوستو من الاموال ونقص من الاموال والانفس والثمرات، کہ بھئی پھلوں کے اندر، کاروبار کے اندر، آپ کے کھیتوں کے اندر، آپ کی پیداوار کے اندر، ان سب کے اندر بھی نقصان ہو سکتا ہے. یہ نقصان دے کر بھی اللہ تعالیٰ آزمائش کا معاملہ کر رہے ہیں. ان سب کے چیزوں کے اندر یہ ساری چیزیں ہونے کے بعد آزمائش کے بعد میں کہیں آپ کا معاملہ ہوگا کہ یہاں پر اگر کھرا نکلتا ہے، دھسنے کے بعد کھرا نکلتا ہے
تو پھر کہا ایسے وقت میں وبشر الصابرین، صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا معاملہ خیر کا ہوتا ہے۔ اسی لیے سنے ہوں گے صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے۔ کہ صبر کا معنی کیا مانے؟ آدمی مر گیا، کپڑے بھی لوچ لے رہا ہے، منہ پہ بھی تماشے مار رہا ہے، لوٹ لوٹ کر بھی رو رہا ہے، ارے لوگ ارے بھائی صبر کر لے، صبر کر، ارے بھائی صبر نہیں کرے تو ابھی کیا کرو؟ اٹھا تو نہیں سکتا، بٹھا تو نہیں سکتا، زندہ تو نہیں کر سکتا، صبر نہیں کرے تو کیا؟ ارے اتنا رو کر اتنا جو ہے معاملہ کر رہا ہے، اپنے جو ہے گال لوچ رہا ہے، کپڑے پھاڑ رہا ہے، یہ کوئی صبر تھا؟ کیا کرنا برداشت نہیں ہوتا۔ ارے بھائی اسی کا نام ہے جب آدمی سب چیزوں کے اللہ پر اعتماد کر کر اللہ جو چاہ رہے وہی ہوگا۔ ہاں رونے کو منع نہیں کیا گیا لیکن معاملہ کرنے کو منع کیا گیا ہے۔ ایسے الفاظ جو زبان سے نکلے تو ایمان ختم ہو جائے، ایسے الفاظ کہنے سے منع کیا گیا ہے۔ یہ باتوں کو جو ہے آپ ظاہری اعتبار سے چھوٹا سمجھتے ہیں یا چھوٹا نہیں، بہت بڑی بات ہے۔ اے اللہ کیا میرا بچہ تیرے کو جو ہے مل جایا تھا، کیا میرا جو ہے میری عورت ہی تیرے کو مل جائے؟ یہ جو ہے زبان سے بولنا کوئی ضروری نہیں ہے، دل میں اگر سمجھ بھی گیا تو پھر ایمان کا خطرہ کا معاملہ ہے۔ تو میرے بزرگ دوستو، ہم راضی ہیں اے اللہ جس میں تیری رضا ہے، ہم راضی ہیں اے اللہ جس میں تیری رضا ہے، مگر ایمان کے خاطر، اسلام کے خاطر، قرآن کے خاطر، اللہ اور اس کے رسول کے خاطر، نہ کہ دنیا کی چیزوں کے خاطر۔ دنیا کی چیزوں کے واسطے نہیں معلوم آدمی کیا کیا کر رہا ہے، کیا کیا کرتا ہے۔ اللہ ہمارے کو اس سے بچنے کی اور اللہ کی طرف مائل ہونے کی، اللہ تعالیٰ جل شانہ اپنے ایمان کے اوپر قائم رہ کر ایمان سے دنیا سے اٹھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہ آخری جو ہے ایک دو لفظ یہ ہے کہ ابھی شعبان کا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ پھر آئندہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے سامنے بات آئے گی۔ شعبان کے مہینے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا رجب میں، اے اللہ رجب اور شعبان خیر کے ساتھ میں گزار تاکہ رمضان میں جو ہے ہم تیری عبادت اچھی کر سکے۔ تو کہا شاہ رجب سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رمضان کے آنے کی تیاری کرتے تھے، کیونکہ اب شعبان کا مہینہ شروع ہو گیا ہے۔ تو شعبان کی گویا 15 تاریخ سے یعنی برات سے شروع ہو کر رمضان یعنی وہاں سے شروع ہو جاتا ہے۔ تو ایسے وقت میں اس دن کا روزہ بھی رکھنا، اگر اللہ توفیق دیا تو پھر اس کے بعد سے اپنے رمضان کی تیاری کے اندر لگے رہنا۔ رمضان میں ہماری کوئی عبادت چوک نہ جائے، چھوٹ نہ جائے اور غفلت میں گزر نہ جائے، کیونکہ ایک ایک رمضان کا ایک ایک منٹ ہمارے لیے بڑا قیمتی ہے۔ اس کے بارے میں ہم خود بھی کوشش کریں اور ہمارے اپنے دوست احبابوں کو بھی اس کے بارے میں ترغیب دلاتے رہیں، تراویح کا اہتمام کرتے رہیں، روزے کا اہتمام کرتے رہیں۔ اللہ ہم سب لوگوں کو اس رمضان کی قدردانی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔